السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے سہیل افریدی صاحب گڈ گورننس اور کرپشن کے خاتمے کے جو دعوے کرتے تھے، کیا وہ کامیاب ہوئے یا نہیں، اور کتنے اعلانات ہیں جو انہوں نے کیے لیکن ان کو عملی شکل نہ دے سکے۔ آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب کل کا جو بجٹ ہے، یعنی اگلے روز جو کل آنے والا جمعہ ہے، کہ پیش نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عمران خان صاحب سے مشاورت یا ملاقات نہیں ہوتی۔ تو جناب ملاقات نہیں ہوئی، بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر کون کون سے اعلانات ہیں؟ ایک اعلان یہ بھی تھا کہ جناب ہم سرپلس بجٹ نہیں دیں گے، تو 150 ارب روپے کا سرپلس بجٹ اس سال دے دیا گیا ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے 220 ارب روپے سرپلس دیے جائیں گے، ساتھ ساتھ 109 ارب روپیہ وفاق کو بھی دیں گے۔ کہا جا رہا ہے ہم وفاق کو نہیں دیں گے۔ بھئی وفاق تو خود آپ کو دیتا ہے، اس میں سے وہ کاٹ لے گا، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب جو آپ نے ایگری کیا تھا وہ وہاں سے کاٹ لیں گے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے اعلانات تو بہت سے کیے، یہ اعلانات میں آپ کو ایک ایک کر کے سنا دیتا ہوں، آپ بھی سوچیں گے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ جناب جب میں آؤں گا تو فوج کو واپس بھیج دوں گا، تو فوج تو یہیں پہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب ڈرون حملہ نہیں ہونے دوں گا، 50 ڈرون حملے ہو چکے ہیں سہیل افریدی صاحب کے آنے سے اب تک۔ پھر کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کرواؤں گا، ایک کنٹینر بھی بنا زندگی یا موت، نہ کنٹینر کا پتہ لگا نہ کوئی رہائی کی تحریک چلی۔ پھر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جناب میری اگر ملاقات نہ ہوئی تو احتجاج ہوگا۔ آج تک اٹک سے پار کوئی احتجاج نہیں گیا، اگر یہ جاتے ہیں 2-4 گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ جی یہاں جو میرے ورکرز ہیں ان کے گھروں پہ پولیس نے چھاپے مارے ہیں، میں کارروائی کروں گا۔ صنم جاوید کو پشاور سے اغوا کیا گیا ہے، میں اس پہ کارروائی کروں گا۔ 9 مئی ریڈیو پاکستان پر میں ٹریبونل بناؤں گا اور میں کچھ افسروں کو مقرر کروں گا، ججوں نے انکار کر دیا ہے، تو اب میں سرکاری افسروں نے بھی کہا ہم بھی نہیں کرتے۔ تو یہ سارے اعلانات جو تھے صرف اعلانات رہے۔ سہیل افریدی نے کہا جناب صوبے میں آپریشن نہیں ہوگا، تو آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈرون حملے نہیں ہوں گے، وہ بھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تیراز سے نقل مکانی نہیں ہوگی، وہ بھی چل رہی ہے، کوئی اس میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ہے مرکز کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ جناب وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور بڑا اچھا تعاون کر رہے ہیں، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ملاقاتیں نہیں کروں گا، تو جناب وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی ملاقات آتی ہے تو وہ پرائم منسٹر سے لے کے اور سب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا 2024 کے الیکشن میں تو جناب اس پہ کارروائی کروں گا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہری پور میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، میں اس پہ کارروائی کروں گا، وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جناب صوبے میں جو کرپشن ہوئی ہے مجھ سے پہلے لوگوں کی، میں ان سے وہ کرپشن ان کے بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ میں ان کے اس میں سے نکال لوں گا جناب، تو کوئی کرپشن نہیں نکالی جا سکی۔ پھر جناب اعلانات تو ان کے اتنے ہیں کہ ایک ایک اعلانات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی تقریباً 20 سے زائد اعلانات بنتے ہیں جو انہوں نے کیے تو صحیح، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر جرگہ بلایا، اس میں پی ٹی ایم کے لوگ آئے، بعد میں وہ اغوا ہو گئے، تو کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی اغوا کیا میرے مہمانوں کو، تو آج تک کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر کہا کہ جناب میں رہائی فورس بنا رہا ہوں، عمران صاحب کی رہائی کے لیے پورے صوبے میں رجسٹریشن ہوگی، شہر شہر میں لائنیں لگ جائیں گی، کروڑوں لوگ آ جائیں گے، اور ہم جا کے جناب بہت بڑا جو ہے نا ہم یہاں سے ایک قافلہ نکلے گا اور چڑھائی کر دے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، رہائی فورس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دے رہے، میں ان کے ساتھ بالکل جو ہے تعاون نہیں کروں گا، اور میں احتجاج کروں گا، شہر شہر احتجاج ہوگا۔ 2-4 جگہوں پہ احتجاج کیا اپنے صوبے کے اندر، پھر وہیں کے وہیں آگے، کچھ نہیں ہوا۔
اپوزیشن یہ کہتی ہے اور ناراض اراکین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس تمام کے تمام اعلانات ہی ہیں، ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، اور یہ پارٹی کو انہوں نے نقصان دیا ہے اور شدید نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ اعلانات کرتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ ان سے پہلے علی امین اعلانات کرتے تھے، پھر وہ 2 قدم اٹھا کے اسلام آباد تو کم از کم چلے جاتے تھے، پنڈی چلے جاتے تھے، یہ تو اعلانات کر کے آگے نہیں جاتے، جس نے پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اب ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن کچھ معاملات ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ان کے خلاف ان سازشیں ہوتی ہیں، ان کو سپیس ہی نہیں دیا جاتا۔ اب وہ سپیس بھی نہیں ہے، سازشیں بھی ہو رہی ہیں، پارٹی میں بھی مسائل ہیں، وفاق بھی تعاون نہیں کر رہا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے، تو وہ جو اعلانات کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، تو یہ ان کی مجبوریاں بھی ہیں۔ تو یقیناً ان کی مجبوریاں بھی کافی ساری ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اعلان کرتے ہیں تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے 1000 ارب روپے کا اعلان کر دیا ہے فاٹا مرج ایریا کے لیے، کہاں سے دیں گے؟ 200 ارب پشاور میں، مردان میں 100 ارب، مانسہرہ میں 100 ارب، 200 ارب، اتنے اعلانات کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی۔ آپ وہ اعلان کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں، جو آپ پورا نہیں کر سکتے میرے خیال میں کہ وہ اعلانات آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نا تجربہ کاری بھی ہے، اور یقیناً چھوٹی عمر میں جب آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل جائے تو یقیناً آپ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے اعلانات تو ہوا میں اڑ گئے، اور یقیناً جو بات انہوں نے اعلان کی وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی عمران خان کی رہائی چھوڑیں، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یعنی محاذ آرائی بھی آپ کر کے دیکھ لی آپ نے، لوگ بھی نہیں آتے۔ اب 2000 بندہ، 10,000 بندے کی بات ہوتی ہے تو 1000 بندہ بھی نہیں آتا، 500 بندہ بھی نہیں آتا، تو ایسے حالات میں اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اب کرنا کیا ہے؟ اور بہنیں انتظار میں ہیں کہ کوئی تحریک چلے گی، کوئی وہ ہوگا، تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب اسی طرح چلتے رہیں گے، پریشر بلڈ ہوگا، اور جو اعلانات انہوں نے کیے یہ ان کو ان اعلانات کے بوجھ تلے یہ دبتے جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ہوم ورک نہیں کرتے، وہ مشورہ نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ وہ ان کو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ رہائی فورس بنا دیتے ہیں، جناب ہم ڈرون حملے بند کرا دیں گے۔ بھئی کیسے بند کرا دیں گے؟ کوئی چیز آپ کے اختیار میں، فوج آپ واپس بھیج دیں گے تو کیسے بھیج دیں گے؟ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا۔ تو اس طرح کے اعلانات جو ہیں وہ کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ بہرحال یہ ہے جناب آج کا ولاگ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔